نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بس انہوں نے اپنے دین کے امر کو آپس میں اختلاف کر کے فرقہ فرقہ کر ڈالا۔ ہر فرقے والے اس قدر دین کے حصے سے جو ان کے پاس ہے خوش ہیں، بس آپ ان کو ایک عرصے تک ان کے یعنی کہ جہالت و دلالت میں چھوڑ رکھیے۔ کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں مال و اولاد کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں تو ہم ان کے لیے بھلائیوں کی فراہمی میں جلدی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کی خشیت سے مضطرب اور لرزاں رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دیتے ہیں جتنا وہ دے سکتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل خائف رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، کہیں یہ نا مقبول نہ ہو جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ مومنون کی جو آیت نمبر 53 ہے، 53 سے 60 تک کی تلاوت کی ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ آئیے ہم 53 کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اس میں جو فرمایا گیا کہ پھر لوگوں نے اپنے دین کے امور کو کاٹ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یعنی کہ فرقوں میں بٹ گئے۔ ہر گروہ اسی سے خوش ہوتا ہے جو اس کے پاس ہے۔ اب اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی امتوں نے اپنے اپنے دین کے امور کو کاٹ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ انہوں نے زبر کو کاٹ کر ٹکڑے کر دیا، یعنی کہ کیا کیا، ان کو فرقوں میں بانٹ دیا۔ اب یہاں پر جو لفظ زبر کا آ رہا ہے زبورا، فتقطعوا امرهم بینہم زبورا، یہ زبورا کا جو زا با را جو ہے یہ مادہ ہے اس کا، تو یہ زبور کی جمع ہے زبورا۔ تو اس کا معنی ہے کتابیں، یعنی انہوں نے اپنے دین کو مختلف کتابیں اور مختلف ادیان بنا دیا۔ اس سلسلے میں مقاتل اور دحاق جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یعنی مشرکین مکہ، مجوس، یہود اور نصارہ نے اور ہر فریق نے جو اپنا نظریہ گھڑ لیا اور اپنی خواہشات کو دین کا جامہ پہنا دیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے جو یہ نظریہ اپنایا ہے وہ حق ہے، اور اس کا جو مخالف ہے وہ باطل پر ہے۔ ہر بندہ ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ وہ باطل پر ہے، میں حق پر ہوں۔ تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، سنو، تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ 72 فرقوں میں متفرق ہو گئے۔ 72 فرقوں میں یعنی کہ بٹ گئے، یعنی کہ تفریق ہو گئی، ان کی متفرق ہو گئے، علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ اور یہ جو امت ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اپنی امت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ امت 73 فرقوں میں یعنی کہ 73 فرقوں میں متفرق ہوگی۔ تو اس میں 72 فرقے یعنی کہ 72 فرقے جو ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے اور ایک جنت میں ہوگا، اور یہ وہ فرقہ ہے جو سب سے بڑی جماعت ہو۔ تو ابن یحییٰ اور عمرو بن عثمان نے اپنی اپنی روایات میں
یہ اضافہ کیا ہے کہ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ نکلیں گے کہ گمراہی ان میں اس طرح سرایت کر جائے گی جس طرح باولے کتے کے کاٹے ہوئے کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ عمرو بن عثمان نے کہا جیسے سگ گزیدہ کے جسم میں زہر داخل ہو جاتا ہے کہ کوئی رگ اور کوئی جوڑ اس زہر کے اثر سے نہیں بچتا۔ اس جو حدیث مبارکہ کو سنن ابو داؤد میں رقم کیا گیا ہے، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہم کو بہت مؤثر نصیحت فرمائی، جس سے ہر آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے اور ہر دل خوف سے لرز گیا۔ ایک شخص نے کہا یہ تو اس شخص کی نصیحت ہے جو الوداع ہو رہا ہو، یعنی کہ رخصت ہو رہا ہو دنیا سے، دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کرو کہ آپ ہم سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں، کیا وعدے وعید لینا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اگر تمہارا حاکم حبشی غلام بھی مقرر کر دیا جائے تو اس کے احکام سننا اور اس کی اطاعت کرنا، اور بے شک جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، اور تم بدعات سے دور رہنا کیونکہ بدعات سیاح گمراہی ہیں۔ پس تم میں سے جو شخص ان بدعات کو پائے تو وہ میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم کر لے اور اس کو داڑوں سے پکڑ لے، یعنی کہ داڑوں سے پکڑنے سے مراد کے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، یعنی کہ خلفائے راشدین کو، مہدیین کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو۔ پیاری بہنیں، سنتوں کی جو بدعات سیاح ہیں انشاءاللہ تعالی، اس کو میں جتنی بھی بدعات کی اقسام ہے ان کو ان ڈیٹیل اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں ضرور بیان کروں گی، بہت تفصیل طلب ہے، تاکہ یہ بھی چیز کلیئر ہو جائے کہ بدعات حسنہ بدعات سیاح جو ہے وہ کون سی ہوتی ہیں۔ آپ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو ہے یعنی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جبکہ یہود و نصارہ تھے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ساری، یہ سنن ترمذی میں ہے، سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، سنن دارمی، اور صحیح ابن حبان، معجم الکبیر، اور مسند شامین، مستدرک، یہ تمام جو کتابیں ہیں کتب احادیث ہیں ان میں یہ حدیث مبارکہ کثرت سے پائی جاتی ہے۔ علامہ حمد بن محمد خطابی جو حضرت معاویہ کے حدیث مبارکہ یہ نقل کرتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ یہ تمام فرقے اسلام سے خارج نہیں ہیں۔ امت ہیں سارے فرقے مختلف لیکن اسلام سے خارج نہیں ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی امت قرار دیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ تعویل کرنے سے کوئی شخص ملت سے خارج نہیں ہوتا، خواہ اس کی تعویل خطا پر مبنی ہو۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ کا مصداق اہل سنت و جماعت کو قرار دیا ہے۔ پھر اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کہیں یہ کیسے معلوم ہو کہ ناجی جو ہے وہ گروہ اہل سنت جماعت کا ہے، تو یہی راہ راست پر ہے، خدا کی طرف جانے کا راستہ ہے، اور دوسرے تمام راستے جہنم کے راستے ہیں۔ حالانکہ ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ راہ راست پر ہے اور اس کا مذہب برحق ہے۔ اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ کیونکہ خالی دعویٰ کہیں بھی نہیں ہوتا، نہ ہی خالی دعویٰ جو ہے وہ کافی ہوتا ہے۔ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ دلیل چاہیے ہوتی ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کے برحق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان کا دین اسلام نقل ہوتا آیا ہے، جبکہ یہاں صرف عقل کافی نہیں ہوتی، اور متواتر خبروں سے معلوم ہوا کہ احادیث کے آثار چھان بین سے یقین آیا کہ سلف صالحین میں سے صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد والے تمام بزرگ اسی عقیدے اور طریقے پر تھے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین تھے، آپ کے جو صحاب ہے، آپ کا 100 سالہ دور گزرا ہے صحابہ اکرام کا، اس کے بعد تابعین کا جو دور ہے وہ بھی 100 سال گزرا، پھر تابعین کا، اس کے بعد پھر صالحین، اولیاء اعظام یعنی کہ سلف صالحین تشریف لائے، یعنی بزرگان دین جو ہے صالحین، ان کا سب دور ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ مذہب اور ارشادات اکابر میں بدعت اور منمانی کاروائی کی ملاوٹ صدر اول کے بعد واقع ہوئی۔ یعنی کہ اب جب لوگوں نے اپنے سلف صالحین کی تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا، ایک دلوں میں ایک گمان پیدا کر دیا یہ والا
کہ یہ جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، ان کی قبروں کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، ایسی توہمات جو ہے وہ پیدا کر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھولے بالے امتیوں میں۔ یہ پیر یہ بزرگ بزرگ یہ غوث کتب یہ کچھ بھی نہیں، ایسی باتیں یعنی کہ کہہ دیتے ہیں منہ کھول کے بے دھڑک ہو کے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، خود ساختہ جو اسکالر بنے ہوئے ہیں، جو خود صوفیاء کرام کی، اولیاء کرام کی، صالحین کی، تابعین کی، تبا تابعین کی، صحابہ کرام کی تعلیمات سے دور ہیں۔ کوئی ایک حدیث مبارکہ کو پکڑ لیا اپنی من مانی یہود و نصارہ کی طرح، جیسے یہود و نصارہ تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا کیا کہ اصل چیز کو نکال دیا اور اپنی من مانی جو نفس کو آسان گزرتی تھی وہ چیزیں شامل کر لیں اور امتوں میں لوگوں میں مشہور کر دیں۔ اور اب ہم کیا ہے، ہم قرآن و حدیث سے خود دور ہو گئے، اپنے سلف صالحین سے، اولیاء سے، بزرگان دین سے دور ہو گئے۔ کیوں کہ صحابہ کرام کا دور اور تابعین تبا تابعین کا دور جاتا رہا، اس کے بعد پھر جو صوفیاء کرام تھے، ائمہ کرام تھے جن کی ہم فقہ کو فالو کرتے ہیں، ان کے جب تعلیمات سے ہم دور ہو گئے، کتابوں سے دور ہٹ گئے اور آسانی ہمیں اس میں آنے لگی کہ ہم کسی کو بھی سوالوں کو سننے لگے، اس سے ہمارا جو ذہن بن گیا، اسی ذہن کو ہم نے نسل در نسل کیا منتقل کر دیا اور اپنے دین سے کی اصل جو ہے اصل سے محروم ہو گئے، اصل سے دور ہو گئے۔ اب کیا ہے کہ جو صحابہ و تابعین اور ان کے بعد والے تمام بزرگ اسی عقیدے اور طریقے پر تھے۔ مذہب اور ارشادات اکابر میں بدعت اور منمانی کاروائی کی ملاوٹ صدر اول کے بعد واقع ہوئی۔ صحابہ اور پہلے بزرگوں میں سے کوئی بھی ان کے طریقوں پر نہ تھا اور وہ ان راستوں سے بری تھے۔ بدعات جاری ہونے کے بعد ان فرقوں نے ان بزرگوں سے صحبت و محبت کا رشتہ توڑ لیا اور رد کر دیا۔ صحاح ستہ والے محدثین اور دوسری مشہور قابل اعتماد کتابوں والے جن پر اسلامی احکام کا دار و مدار ہے اور مذاہب اربعہ کا، ائمہ مجتہدین کا اسی جماعت سے ہے، اور جتنے فقہا ان کے طبقے میں ہیں سب اسی مذہب پر تھے، اور شاعرہ جو ہے ماترید یہ اصول و کلام کے امام ہیں، انہوں نے بھی سلف کے مذہب کی تائید کی اور عقلی دلائل سے اسے ثابت کیا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سلف کے اجماع سے ثابت ہے اسے مؤکد کیا اور ان کی تاکید کی کہ سلف صالحین کے راستے پر چلنا۔ جتنے بھی ہمارے جو ائمہ کرام ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد خان رضا خان بریلوی ہیں، تو یہ تمام جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، اس وقت مشائخ اعظام ہیں، یہ تمام کا آپس میں جب ان کی تاریخ پڑھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، تو انہوں نے یعنی کہ ان کا آپس میں اتفاق ہے کہ سلف صالحین کی تعلیمات کو انہوں نے فوقیت دی ہے۔ لیکن آج کل کے وقت میں یہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ سے ختم ہوتی چلی گئی، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ سنت اور سلف کے اجماع سے ثابت کیا اور اسے مؤکد کیا، اس کی تاکید کی کہ اپنے سلف صالحین کے راستے کو نہیں چھوڑنا، اپنے بزرگوں کے راستے کو نہیں چھوڑنا۔ اسی لیے تو اس جماعت کا نام اہل سنت جماعت ہوا، اگرچہ یہ نام بعد میں رکھا گیا، لیکن ان کا مذہب اور عقیدہ وہی قدیم ہے، اور ان حضرات کا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور اسلاف کے ارشادات کی پیروی کرتے ہوئے اور نصوص کو ان کے ظاہری معانی پر محمول کرتے ہیں۔ اس بارے میں حضرت شیخ مجدد الف ثانی لکھتے ہیں کہ نجات کا راستہ اہل سنت و جماعت کی پیروی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اقوال، افعال اور اصول و فروغ میں برکت مرحمت فرمائی، کیونکہ نجات پانے والی جماعت یہی ہے، اور اس کے سوا باقی سب فرقے خرابی اور ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج خواہ کسی کو اس بات کا علم نہ ہو، لیکن کل ہر ایک جان لے گا کہ جبکہ وہ جاننا فائدہ نہ دے گا۔ یعنی کہ مکتوبات دفتر میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کل کا جب سب لوگ جانیں گے کہ ہم غلط راہ پر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرنا، بے جا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر سوال اٹھانا اور بے جا ایسی باتیں کہنا، اس کی بحث باعث میں پڑ جانا اور سمجھنا کہ ہم حق پر ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ایک یعنی کہ فرقہ ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے، ایسی چیزیں کرتا ہے کہ بالکل ایسے تفرقے میں مبتلا کر دیتا ہے، امت تفریق ہو کر رہ گئی ہے امت میں، حالانکہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوش ہوتا ہے یا کسی بھی طریقے سے کچھ کرتا ہے تو وہ یا نہیں کرتا، فرض کریں میلاد کا موقع آ جاتا ہے، کوئی میلاد کرتا ہے تو سعادت کی بات ہے، کوئی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار تو نہیں ہوتا کہ گناہ گار ہو جائے گا۔ گناہ گار تب ہوگا جب وہ کرنے والے کو یعنی کہ بدعتی سمجھے گا، کرنے والوں کے خلاف باتیں کرے گا اور اپنے نامہ مال کو سیاہ کرے گا۔
دوسری بات ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا موقع ہے، معراج کا واقعہ پیش آیا جس کو قرآن و حدیث نے ثابت کیا، اور صحابہ کرام کے اقوال سے تابعین کے اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سب نے اس بات کا پتہ دیا کہ ہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی۔ یا محرم الحرام کا مہینہ آ جاتا ہے، اس میں شہدائے کربلا کا اگر کوئی واقعات بیان کرتے ہیں، جو واقعہ کربلا پیش آیا اس کو بیان کیا جاتا ہے 4 لوگوں کو جمع کر کے، تو یہ ہوتا ہے نیت کیا ہوتی ہے کہ یہ ایسے مہینے ہیں، ایسے ایام ہیں، ایسے دن ہیں جن میں یہ واقعات رونما ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا اتنا بڑا یہ معجزہ، اتنا بڑا واقعہ، بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے یعنی کہ گئے، اور جا کر آپ نے اللہ پاک کے ساتھ ملاقات کی۔ وہ کیسے کی، دیدار کیا کیسے کیا، نہیں کیا، اس میں ہمارا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، کوئی مقصد، کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات سے ہمارے سروکار اس بات سے ہونا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوزخ کے اور جنت کے جو آ کر مناظر بیان فرمائے، جہنمیوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، یا مختلف جو عذابات دیکھے، اللہ پاک کا قہر و غضب ان پر دیکھا، تو وہ کیا تھا؟ ہمارا پورا فوکس اس پہ ہونا چاہیے جو صحیح حدیث سے ملتا ہے کہ آپ نے دوزخ کے کون کون سے مناظر دیکھے، ہم بیٹھیں، ہم اپنے بچوں کو بتائیں، اور یہ نہیں کہ کوئی خاص ایام میں ہمیشہ بچوں کو درس دیں، تبلیغ دیں، ان کو بات کریں، ان کو بتاتے رہیں، لیکن جب کوئی خاص مہینے، کوئی خاص جب ایام آتے ہیں تو ان میں تھوڑی سی چیز زیادہ تازہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں آپ کے میرے اگر ابا اللہ تعالیٰ صاحب کے والدین کو سلامت رکھے، جن کے دنیا سے جا چکے ہیں، یا کوئی بھائی یا کوئی بہن یا کوئی رشتہ دار عزیز جاتا ہے، تو دیکھیں جس دن وہ جاتا ہے اس دن کچھ بھی بندہ نہ کرے، اس دن اس کی یاد ضرور آتی کہ آج 1 سال ہو گیا ہے، آج 2 سال ہو گئے ہیں، آج میرا فلاں دنیا سے چلا گیا، مجھ سے بچھڑ گیا۔ وہ یاد آٹومیٹکلی آتی ہے، وہ خیال آتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر جب رجب کا مہینہ آ جاتا ہے، یا یعنی کہ ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا ہے، یا محرم الحرام کا مہینہ آ جاتا ہے، اس میں بیٹھ کر ہم اپنے بچوں کو، اپنے 4 لوگوں کو جمع کر کے ہم واقعات کو زندہ کرتے ہیں، واقعات کو بتاتے ہیں، اس سے ہم خود کچھ سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہمارا دین اتنا آسان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ جو تھے نواسہ نے اپنا سر کٹوائے، خون دیا، 72 شہید ہوئے اس میں، اور بے دردی سے شہید کیے گئے۔ یہ واقعات ہم بیان کیوں کرتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام کی تاریخ اتنی یعنی کہ ایسی ہے کہ ہم لوگ اس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایسے جمع ہوتا ہے، بات کرتا ہے، اس پہ فتوے بدعتی کے لگا دینا، اس پہ فتوے مشرک لگا دینے، اس کو ان سے نفرت کرنی، ان سے دور ہٹنا، یا صدقہ خیرات کرتے ہیں، کوئی چیز بانٹتے ہیں تو وامٹ کا یہ حرام ہے، یہ غیر اللہ کے نام پہ بانٹی جا رہی ہے، وامٹ کر دو، نکال دو، پھینک دو، ایسی نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، ایسی قرآن پاک کی آیات کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، امت کو اتنا منتشر کر دیا گیا ہے کہ بچے آج کل کی جو جنریشن ہے وہ پریشان ہو کر رہ گئی ہے کہ کیا کریں، کدھر جائیں، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب کہ جس نے اپنے بزرگان دین کو، اپنے سلف صالحین کو، تابعین کو چھوڑ دیا، اور آہستہ آہستہ ان کی تاریخیں پڑھنا چھوڑ دی، فراموش ہو گئے، کتابوں سے دور ہو گئے، قرآن و حدیث سے دور ہو گئے، تو کیا ہوا؟ ان فرقوں نے اور ان فتنوں نے جنم لیا۔ ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ پھر دیکھیے آیت نمبر 24 ہے، 54 ہے، جس میں فرمایا فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، فرمایا کہ پس آپ ان کو ایک عرصہ تک ان کے یعنی کہ نشہ جہالت اور ضلالت میں چھوڑ رکھیے۔ اب اس میں یعنی کہ فی غمرتہم حتی حین، اس آیت میں یہ غمرہ کا جو لفظ آیا ہے، اس میں معنی ہے چھوڑنا، چھوڑ دینا، یعنی آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو اپنے پیش رو کفار کے حکم میں ہیں، اور ان کے کفر اور سرکشی کے باوجود ان سے عذاب مؤخر ہو رہا ہے، اس کی آپ پرواہ نہ کیجئے۔ جو غمرہ کا لفظ ہے، یہ لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو تم کو ڈھانپ لے اور تم سے بلند ہو جائے۔ تو اس کی جو اصل ہے وہ ستر ہے، یعنی کسی چیز کو چھپا لینا۔ اسی وجہ سے کینہ ہوتا ہے، کینہ کو بھی غمر کہتے ہیں، کیونکہ کینہ دل کو چھپا لیتا ہے، اور جو پانی بہت زیادہ ہو اس کو بھی غمرہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ زمین کو ڈھانپ لیتا ہے۔ جب پانی زمین پر آ جائے تو دیکھیں زمین نظر نہیں آتی، پانی نظر آتا ہے، تو زمین کو ڈھانپ لیتا ہے۔ کینہ بھی انسان کے دل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ کسی کے سینے کے اندر کسی کے لیے کتنا کینہ ہے، نفرت ہے، بغض ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ بظاہر انسان بڑا اچھے طریقے سے مل رہا ہوتا ہے، لیکن اندر اپنے ایک اس کے کینہ پل رہا ہوتا ہے، تو چونکہ وہ ڈھانپ لیتا ہے دل کو، تو اس لیے اس کو بھی غمرہ کہا جاتا ہے۔ اور غمرۃ الردا اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی عطا اور بخشش سے لوگوں کو ڈھانپ لے۔ تو یہاں اس سے مراد ہے حیرت، غفلت اور گمراہی۔
یعنی ان کی گمراہی میں چھوڑ دیجئے حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے۔ اس کا یہ معنی بھی ہے کہ ان کافروں کو دوزخ میں جانے دیجئے حتیٰ کہ یہ منکر خود اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ آیت 55-56 ترجمہ سماعت فرمائیں، کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں مال و اولاد کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں تو ہم ان کے لیے بھلائیوں کی فراہمی میں جلدی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے یہ جو امداد ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے، تو یہ تو یعنی کہ ان کو صرف گناہوں میں ڈھیل دینے کے لیے ہے اور ان کے گناہوں کی دلدل میں زیادہ کھینچنے کے لیے ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی زیادہ نیکیوں کا ان کا صلہ مل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو حیوانات اور بہائم کے مشابہ ہیں، ان میں کوئی سمجھ اور شعور نہیں ہے کہ اس پر غور کرتے، اور یہ استدراج اور ڈھیل ہے، یہ ان کی نیکیوں کا انعام۔ آیت نمبر 55 دیکھیے، بسم اللہ۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ آیت 55-56 ترجمہ سماعت فرمائیں، کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں مال و اولاد کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں تو ہم ان کے لیے بھلائیوں کی فراہمی میں جلدی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ جو امداد ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے، تو یہ تو یعنی کہ ان کو صرف گناہوں میں ڈھیل دینے کے لیے ہے اور ان کے گناہوں کی دلدل میں زیادہ کھینچنے کے لیے ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی زیادہ نیکیوں کا ان کا صلہ مل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو حیوانات اور بہائم کے مشابہ ہیں، ان میں کوئی سمجھ اور شعور نہیں ہے کہ اس پر غور کرتے، اور یہ استدراج اور ڈھیل ہے، یہ ان کی نیکیوں کا انعام ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یا تو ان کی نیکیوں کا انعام ہے کہ کوئی انسان ہوتا ہے نا کہ وہ بڑا اپنی بری عادتوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، بے پردگی، بے حیائی، فحاشی میں وہ آگے بڑھ رہا ہے، حرام مال کما رہا ہے، کھا رہا ہے، تو اسی سے یعنی کہ اور دیگر اعمال بھی سر انجام دے رہا ہے، جھوٹ ہے کر رہا ہے، بول رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلا جا رہا ہے، غیبت پہ غیبت کیے چلا جا رہا ہے، دل میں کینہ لیے ہوئے پھر رہا ہے، اور فسادی ہے، فساد پھیلا رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بچا ہوا، میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں اس لیے میری پکڑ نہیں ہو رہی، میں خاندانوں کے خاندان توڑوا رہا ہوں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، بعض لوگوں کے کردار ایسے ہوتے ہیں، ایسی چرب زبانی ہوتی ہے، ایسے یعنی کہ اس بات کرنے کا انداز اس طریقے سے ہوتا ہے، اس طریقے سے بات کرتے ہیں رو دھو کر کے سامنے والا مائل ہو جاتا ہے، اس کا دل کھٹا ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی چال میں کامیاب ہو گیا، میں نے اتنے لوگوں کو فلاں سے دور کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب وہ یہ تو سمجھ رہا ہے، اچھا سمجھ کے کر رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ چونکہ شاید میں صحیح ہوں اس لیے میری تو پکڑ نہیں ہو رہی، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تو اس کے اعمال پر اس کو اور زیادہ ڈھیل دے رہا ہوں، اس کو چھوڑ رہا ہوں کہ کر لو، کب تک تم یہ کتنا فتنہ پھیلاؤ گے، کتنی بدگمانیاں پیدا کرو گے، کتنے تم دلوں میں کینہ لے کے چلو گے، کب تک چلو گے، تمہارا کیا ہے، یہ تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، یہ ان نیکیوں، وہ سوچتا ہے کہ مجھے ڈھیل دی جا رہی ہے، یہ نیکیوں کا انعام ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ یزید بن میسرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے کسی نبی کی طرف یہ وحی کی کہ کیا بندہ اس پر خوش ہوتا ہے، اس پر دنیا کشادہ کر دی گئی ہے، بہت اہم باتیں ہیں، کشادہ کر دی گئی ہے، حالانکہ وہ مجھ سے بہت دور ہوتا ہے۔ جس پر جتنی زیادہ دنیا کشادہ کر دی جائے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ سے کہیں دور تو نہیں ہو رہا، اپنی تعیشات میں پڑھ کے جو اللہ پاک نے نعمتیں دی ہوئی ہیں انہی کے اندر لگ جاتا ہے، تو پھر اور وہ اس پر افسوس کرتا ہے کہ اس میں دنیا اٹھا لیتا ہوں۔ جب وہ دنیا کی کشادگی پر خوش ہوتا ہے، دنیا سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور کشادہ کرتا ہے، لیکن اگر وہ افسوس کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر دنیا کشادہ کر دی گئی، حالانکہ وہ مجھ سے بہت دور ہوتا ہے، اور وہ اس پر افسوس کرتا ہے، میں اسے دنیا اٹھا لیتا ہوں، حالانکہ وہ میرے قریب ہوتا ہے۔ جب دنیا اسے اٹھ جاتی ہے، دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے، دنیا میں رہ کر دنیا میں نہیں رہتا، تو اس سے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ جتنا مال اسباب کم ہے، جتنا یعنی کہ آرام زندگی میں کم ہے، اتنا وہ اللہ کے قریب ہے۔ آپ خود دیکھیں، انسان بیمار ہو جائے
یا کسی کی بیماری کی خبر مل جائے تو ہم اللہ کے کتنے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، کتنا روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہمارے اعمال جو ہیں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اچھے اعمال میں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ہمیں آرام ہو، آسائش ہو، سکون ہو، تو ہم بس صرف نماز ہی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں، باقی ہمارا جو دل جو ہے وہ کہیں اور لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے بڑی اہم بات ہے، میں دوبارہ اسی بات کو دہرانا چاہوں گی، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے کسی نبی کی طرف یہ وحی کی کہ کیا میرا بندہ اس پر خوش ہوتا ہے کہ اس پر دنیا کو عطا کر دی گئی، حالانکہ وہ مجھ سے بہت دور ہوتا ہے، اور اس پر افسوس کرتا ہے کہ میں اس سے دنیا اٹھا لیتا ہوں، حالانکہ وہ میرے قریب ہوتا ہے۔ اور حسن جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسرا کے کنگن آئے تو انہوں نے وہ کنگن اٹھا کر حضرت سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں پہنا دیے۔ وہ کنگن اتنے کھلے تھے کہ حضرت سراقہ کے کندھوں تک پہنچ گئے۔ پھر حضرت عمر نے کہا اے اللہ، تجھ کو علم ہے کہ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند کرتے تھے کہ ان کے پاس مال آئے تو وہ اس کو تیری راہ میں خرچ کریں، اور حضرت ابو بکر بھی اسی کو پسند کرتے تھے کہ اے اللہ، اس مال کو لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنانا۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین، کیا وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم مال اور اولاد سے جو ان کی مدد کر رہے ہیں تو ان کی بھلائیاں پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ اب اسی آیت کا دوسرا جو محمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں اس لیے عطا کی کہ وہ فارغ البال ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کریں، اور روزی کے حصول اس کے لیے مشقت کرنا ان کی اطاعت اور عبادت میں مانع نہ ہو۔ لیکن انہوں نے ان نعمتوں کے حصول کے باوجود